جن کا پیشہ تھا مسیحائی وہ تاجر نکلے اور مریضوں سے ہی سانسوں کی تجارت کی ہے۔ آہ یہ سال کے تعزیتیں کرتے گزرا، آہ یہ سال کے تعزیتیں کرتے گزرا، اور ہر ایک نے ہر ایک سے عیادت کی ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ یاسر۔ اور اس نے جو انہوں نے کلام پیش کیا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کی حساسیت کا، اور بھاری بھرکم شخصیت نہیں، حساسیت کچھ اس لیے زیادہ تھی کہ تازہ تازہ ان کی منگنی ہوئی اور شادی کے انتظار میں تو اوپر سے کرونا نے آ لیا تو پھر ظاہر ہے ایسے حالات میں ایسی شاعری ہوگی، اور قومی ترانہ تو لکھیں گے نہیں وہ تو۔ جی عزیزان اکرام، یہاں ہمارے ایک بڑے اچھے شاعر بیٹھے ہیں سلیم کاوش صاحب۔ ان کی ایک نظم ہے تو جو یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹ آتا ہے۔ اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو یہ نظم میں یقیناً اپنے نام سے پڑھ دیتا، لیکن اب یہ یہاں موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے میں پڑھوں، لیکن ظاہر ہے شاعر کا نام لینا ضروری ہے کہ یہ موجود ہیں۔ بہت خوبصورت نظم ہے، مجھے ذاتی طور پہ یہ بڑی پسند ہے کہ تو جو یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹ آتا ہے، کون کہتا ہے گیا وقت نہیں لوٹ سکا، کون کہتا ہے گیا وقت نہیں لوٹ سکا، کون کہتا ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو پھر دل بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، کس کو معلوم ہے آئینے وفا میرے سوا، تو جو یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹ آتا ہے۔ میں نے کل بھی تیری زلفوں کی مہک پائی ہے، کل بھی مانوس سے ایک شام کو ڈھلتے دیکھا، کل بھی ایک شب سے شناسائی سی محسوس ہوئی، چاند کل بھی میرے ہمراہ بہت دیر چلا، اور پھر صبح کی امید بھی مانوس لگی، تجھ کو سوچا تو تجھے سامنے پایا میں نے، میرے احساس کی آغوش میں بیتے لمحے، تیری یادوں کی کسی لوری کے ترسے لمحے، ایک تیرے نام کی ہچکی میں پروئے لمحے، میرے ہاتھوں پہ تیرے نام کی بیعت کر کے میرے پہلو میں مؤدب سے بہت دیر رہے، دیر تک مجھ کو تیرے قرب کا اعزاز رہا، مجھ کو حاصل جو تیرے وصل کا اعجاز رہا، اور میں محو مناجات و مناجات رہا، ذہن تھا تحفے سوالات و جوابات میں گم، اور میں منتظر کشف و کرامات رہا، حسن تھا جلوہ فگن زیر سماوات مگر عشق رقصندہ و ملزوم حجابات رہا، سب تو ویسا ہی تھا اے جان غزل میرے لیے، میری چاہت میرا انداز بدل پایا نہیں، وقت گزرا ہے مگر میں نے تو گزارا ہی نہیں، تو بھی وہی میں بھی وہی تیرا پیار وہی، تو جو یاد آئے تو پھر وقت بھی لوٹ آتا ہے۔ بہت شکریہ جناب، یہ ساری تالیاں سلیم بھائی آپ کے لیے ہیں، میرے لیے کوئی نہیں تالی بجاتا یہاں۔ جی مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں جناب، بہت ہی ہمارے بھولے بھالے سے شاعر ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو یقین نہیں آتا کہ یہ بھی شاعری کرتے ہیں، اس قدر معصومیت ہے ان کے چہرے پہ کہ کہیں سے بھی شاعر نہیں لگتے۔ تشریف لاتے ہیں شہباز صادق۔ عشق کو یار جب پکارا گیا، عشق کو یار جب پکارا گیا، پھر میرا ہر بڑا سہارا گیا، عشق کو یار جب پکارا گیا، پھر میرا ہر بڑا سہارا گیا، پہلے مر مر کے اس کو جیتا گیا، پہلے مر مر کے اس کو جیتا گیا، پھر سہولت سے اس کو ہارا گیا، پہلے مر مر کے اس کو جیتا گیا، پھر سہولت سے اس کو ہارا گیا، جس طرف وہ نہ اس کا سایہ تھا، جس طرف وہ نہ اس کا سایہ تھا، مجھ کو اس سمت سے پکارا گیا، جس طرف وہ نہ اس کا سایہ تھا، مجھ کو اس سمت سے پکارا گیا، ہجر دریا میں یہ کرشمہ ہے، ہجر دریا میں یہ کرشمہ ہے، جو گیا آدمی وہ سارا گیا،
ہجر دریا میں یہ کرشمہ ہے، جو گیا آدمی وہ سارا گیا، ہم نے ہر شے خرید لی صادق، ہم نے ہر شے خرید لی صادق، پر نہ اس شخص کا خسارہ گیا، ہم نے ہر شے خرید لی صادق، پر نہ اس شخص کا خسارہ گیا۔ جی بہت شکریہ شہباز۔ آج کے اس مشاعرے میں یقین مانیے ہمارے ایک ساتھی تھے اسد کمال، وہ پاکستان چلے گئے ہیں، وہ مجھے بڑا یاد آ رہے ہیں کیونکہ انہیں زبردستی اتارنا پڑتا تھا اسٹیج سے، اور میرے جو یہاں جتنے ساتھی ہیں ابھی ان کو یہاں روکنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے۔ تو اگلی دعوت جناب ہمارے جو شاعر ہیں ان کو میں دینے لگا ہوں، بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں، مجھے شعر یاد نہیں رہتے عام طور پہ، لیکن ان کے دو شعر مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور وہ یاد ہیں، وہ میں سنانا چاہوں گا۔ ایک تو ان کی چھوٹی بہر میں لکھی ہوئی غزل ہے، اس کا شعر ہے، آ پیلو کی نرم چھاؤں میں تیرے شانے پہ سر گرائیں ہم، اب خواہشات دیکھیے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے کہ حسین مکھڑا گلاب سا جو ہے چاندنی میں دھلا ہوا، گورے بدن کے شباب پر جو شفون ہے وہ کمال ہے۔ یہ اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب فیصل اکرم گیلانی صاحب۔ سب سے پہلے تو ایک شعر عقیل بھائی اور اپنا صدف بھائی کے نام کے، آج میں نے تیری تصویر سے باتیں کی ہیں، آج میں نے تیری تصویر سے باتیں کی ہیں، میں نے آواز سنی ہونٹ بھی ہلتے دیکھے۔ تو غزل کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ چشم تر کے ملاقات کا لشکارہ تھا، چشم تر کے ملاقات کا لشکارہ تھا، ہم یہ سمجھے تھے چمکتا سا کوئی تارا تھا، چشم تر کے ملاقات کا لشکارہ تھا، ہم یہ سمجھے تھے چمکتا سا کوئی تارا تھا، اب مجھے مات کی لذت کا مزہ لینے دو، اب مجھے مات کی لذت کا مزہ لینے دو، اس کی بس جیت تھی لیکن میں کہاں ہارا تھا، اب مجھے مات کی لذت کا مزہ لینے دو، اس کی بس جیت تھی لیکن میں کہاں ہارا تھا، شور سن کے ایک شور سبھی لوگ ہیں دوڑے آئے، سن کے ایک شور سبھی لوگ ہیں دوڑے آئے، میں نے تنہائی کو دیوار سے دے مارا تھا، اب مجھے مات سن کے ایک شور سبھی لوگ ہیں دوڑے آئے، سن کے ایک شور سبھی لوگ ہیں دوڑے آئے، میں نے تنہائی کو دیوار سے دے مارا تھا، اف یہ آوارگی کس دشت میں لائی جب کہ، اف یہ آوارگی کس دشت میں لائی جب کہ میں تیرے گھر کی مضافات کا بنجارہ تھا، اف یہ آوارگی کس دشت میں لائی جب کہ میں تیرے گھر کے مضافات کا بنجارہ تھا، میرے کاندھے تھے پہاڑوں کی چٹانوں جیسے، عرض کیا ہے کہ میرے کاندھے تھے پہاڑوں کی چٹانوں جیسے، دن مگر تر کے تعلق کا بہت بھارا تھا، دن مگر تر کے تعلق کا بہت بھارا تھا، تجھ کو منزل تو مسافت میرے حصے آئی، صابر صاحب، تجھ کو منزل تو مسافت میرے حصے آئی، گویا یہ پیار کے سمراٹ کا بٹوارا تھا، تجھ کو منزل تو مسافت میرے حصے آئی، گویا یہ پیار کے سمراٹ کا بٹوارا تھا۔ اور شعر ہے جی کہ چھاؤں ہے میرے خیال سے تھوڑا سا جی دھوپ نہیں چھاؤں میری ہے گھنی اور سمر بھی فیصل، چھاؤں میری ہے گھنی اور سمر بھی فیصل، گرچہ اس پیڑ کے سینے پہ فقط آ رہا تھا، گرچہ اس پیڑ کے سینے پہ فقط آ رہا تھا، چشم تر کے ملاقات کا لشکارہ تھا، ہم یہ سمجھے تھے چمکتا سا کوئی تارا تھا۔ ایک نظم چھوٹی سی اگر اجازت ہو تو
آزاد نظم جی کے آنسو، چونکہ محفل ایسی ہے تو یاد کیا جائے. آنسو جی، نظم کا عنوان ہے آنسو. ذرا دیکھو یہ کون آیا، ذرا دیکھو یہ کون آیا، زمین میں کپ کپاہٹ ہے. ذرا دیکھو یہ کون آیا، زمین میں کپ کپاہٹ ہے. در و دیوار کیوں کانپے، کوئی طوفان ہے شاید. در و دیوار کیوں کانپے، کوئی طوفان ہے شاید، یا کوئی زلزلہ ہوگا. وگرنہ اس اسیری میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ چھت بھی سر پہ آتی ہو، بدن کے گرد کی زنجیر بھی ہلنے لگے خود سے. مگر یا شاید میری آنکھوں میں ابھی تک پانی جھلملاتا ہے، یقیناً میری آنکھوں میں ابھی تک پانی جھلملاتا ہے، اور اس کی جھلملاہٹ نے در و دیوار بھی ہلا ڈالے. ہے سارا کھیل پانی کا، ہے سارا کھیل پانی کا. ابھی آنکھوں سے گر جائے جو طوفان ہے وہ تھم جائے، ٹھہر جائے. ذرا دیکھو یہ کون آیا. جی بہت شکریہ فیصل اکرم گیلانی صاحب. تو عزیزان من، آپ نے دیکھا میں نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں کہا تھا غلط تو نہیں کہا تھا. تو اب ہمارے اگلے شاعر جو ہیں بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور بڑے اچھے تلفظ سے اور بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. استقبال کیجئے جناب سلیم کاوش صاحب. یہ راشد صاحب جو وہ سرپرائز دینے میں ناکام رہتے ہیں کہ جب کسی کو بلانا ہوتا تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے مجھے بلایا جا رہا ہے. بھاگ نہیں سکتا. ایک نظم میں پیش کروں گا. راشد صاحب نے نظم کی تعریف کی تو میں نے کہا ایک اور نظم جو ان کی نظر سے گزری ہوئی ہے وہ سناتا ہوں. اس سے پہلے 2 منٹ مجھے دیں، میں اپنے دوستوں کے بارے میں 2 لفظ بولوں گا کیونکہ میں اس فہرست میں تو شامل نہیں تھا کہ میں کچھ کہہ سکتا. مرل صدف صاحب سے میرا جتنا بھی تعلق رہا بہت طویل تو نہیں، بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. نظم کے اور غزل کے بہت اچھے شاعر. جہاں تک عقیل قریشی صاحب کا تعلق ہے، بڑے اچھے، نفیس اور بہت پیار کرنے والے انسان تھے. ان کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ کتاب ان کو میں نے دی ہوئی تھی اور کبھی کبھی بیٹھے موج میں، آپ کو پتہ وہ پروفیشنل سنگر تو تھے نہیں، پیار سے وہ پڑھتے اور مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیتے کہ یہ دیکھیں میں نے بنائی ہے کیسی ہے. تو ایک غزل ان کو بہت پسند تھی. میں اپنے شہر میں برسوں کے بعد آیا تھا، جو میرے ساتھ چلا صرف میرا سایہ تھا. تو 2016 میں انہوں نے کوئی یہ بنائی اور مجھے بھیج دی. اس کے بعد جہاں بھی انہیں موقع ملا وہ پڑھتے تھے. اور حالیاً انہوں نے 14 ستمبر کو بھی کسی محفل میں سنائی اور اس کا لنک مجھے بھیج دیا. اس غزل میں اچھے شعر 4-5 ہی تھے ماشاءاللہ، اور اسی ان کو بہت پسند کرتے تھے. آخری شعر جس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے لیکن غزل کا تو بہرحال آخری شعر ہے، وہ یہ تھا کہ یہ حق اسی کا ہے روئے وہ میری موت کے دن. یہ حق اسی کا ہے روئے وہ میری موت کے دن، جو زندگی میں میرے ساتھ مسکرایا تھا. تو یہ حق اسی کا ہے روئے وہ میری موت کے دن، جو زندگی میں میرے ساتھ مسکرایا تھا. تو آج کی یہ محفل جو ان کے لیے سجائی گئی تعزیتی نشست ہے، تو اس سے یہ اقرار ہو رہا ہے، ہم سارے اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی ہم ان کے ساتھ مسکرائے اور وہ ہمارے ساتھ مسکرائے. اب میں غزل نظم پیش کرتا ہوں. تقاضا، عنوان ہے تقاضا. کاش تم مجھ سے جدائی کا تقاضا کرتے، کاش تم مجھ سے جدائی کا تقاضا کرتے اور میں جان سے گزر کر اسے پورا کرتا.
کاش تم مجھ سے جدائی کا تقاضا کرتے اور میں جہاں سے گزر کر اسے پورا کرتا. کاش تم مجھ سے جدائی کا تقاضا کرتے, مجھ سے ایک بار, بس ایک بار تو اتنا کہتے, میں تیرے ساتھ بس اب اور نہیں چل سکتا. میں کہ ایمان قسم اس کا بھرم رکھ لیتا. میں کہ ایمان قسم اس کا بھرم رکھ لیتا. کوئی آواز میرے ظرف کو ہی دی ہوتی, کوئی پیمانہ میرے صبر کو بخشا ہوتا. میری آنکھوں میں کوئی عکس طلب آ جاتا, کوئی عکس طلب آ جاتا. میں بھرم رکھتا کسی چشم کسی ابرو کا, میں بھرم رکھتا کسی سایہ فگن گیسو کا. میں بھرم رکھتا کسی سانس کسی خوشبو کا. میری چاہت میں امٹ آئے کسی آنسو کا. مجھ پہ لازم تھا کہ توقیر محبت کے لیے, مجھ پہ لازم تھا کہ توقیر محبت کے لیے غیر مشروط ہی پسپائی گوارا کرتا. مجھ پہ لازم تھا کہ توقیر محبت کے لیے غیر مشروط ہی پسپائی گوارا کرتا. اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کی بحالی کے لیے میں تو یک طرفہ ہی میثاق مروت کرتا. اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کی بحالی کے لیے میں تو یک طرفہ ہی میثاق مروت کرتا. ہاں مگر رسم جدائی نہ نبھائی تم نے, ہاں مگر رسم جدائی نہ نبھائی تم نے, ترک الفت کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہاں مگر رسم جدائی نہ نبھائی تم نے, ترک الفت کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. لوگ رسمن ہی صحیح کوئی گلا کرتے ہیں. تم نے چاہا تھا میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے, تم نے چاہا تھا میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے, اب چھڑانے لگے کیوں ہاتھ ہمیشہ کے لیے. اجنبیت کا یہ ماحول ضروری تو نہ تھا, اتنا حق تم کو میسر تھا میری جان غزل. تم کوئی بات بھی دل کی مجھے کہہ سکتے تھے, اتنا حق تم کو میسر تھا میری جان غزل. تم کوئی بات بھی دل کی مجھے کہہ سکتے تھے. کاش تم آج فقط کہتے مجھے جانا ہے, کاش تم آج فقط کہتے مجھے جانا ہے. کاش تم مجھ سے جدائی کا تقاضا کرتے اور میں جہاں سے گزر کر اسے پورا کرتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سلیم بھائی, حسب معمول بہت اچھا اور بہت خوبصورت کلام. حاضرین محفل, اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے لگا ہوں, یہ اپنے ادبی سفر میں نئے راستے کے مسافر. انہوں نے جو راستہ ان کا تھا اس سے تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے بدل لیا ہے اسے, یا اس میں بہتری آئی ہے کہ ہر نئی غزل ان کا ایک نیا معیار آج کل طے کر رہی ہے اور مقرر کر رہی ہے. ان کی جب بھی ایک نئی غزل سنتے ہیں تو وہ پرانی غزل سے ہٹ کے ہوتی ہے, اور یہ ان کی قادر الکلامی اور ان کے شعر فہمی اور مہارت کا بین ثبوت ہے. آپ دیکھیں گے آج جو وہ غزل آپ کے سامنے پیش کریں گے تو میری اس جو سٹیٹمنٹ میں نے دی ہے آپ اس کو ویٹ کریں گے تو بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے جناب منصور محبوب چودھری. جناب صدر کی اجازت سے غزل کے چند اشعار. تم میرے بعد بھی زندہ ہو زمانے کے لیے, تم میرے بعد بھی زندہ ہو زمانے کے لیے, وہ میرے خواب میں لوٹا یہ جتانے کے لیے. اے مجاور میری تربت کو ذرا تر کر دے, اے مجاور میری تربت کو ذرا تر کر دے, وہ چلے آئے ہیں پھر خاک اڑانے کے لیے. اے مجاور میری تربت کو ذرا تر کر دے, وہ چلے آئے ہیں پھر خاک اڑانے کے لیے. تیر بہتان کے برباد نہ کر مشکوں پر, تیر بہتان کے برباد نہ کر مشکوں میں, ارے نادان یہ دل دیکھ نشانے کے لیے. تیر بہتان کے برباد نہ کر مشکوں میں,
ارے نادان یہ دل دیکھ نشانے کے لیے ایک محبت ہی نہیں چاہیے ہم دونوں کو، ایک محبت ہی نہیں چاہیے ہم دونوں کو، گھر کا ہونا بھی ضروری ہے بسانے کے لیے۔ اور میری سجنی میری تقدیر پہ مت رویا کر، میری سجنی میری تقدیر پہ مت رویا کر، میرے کردار کو مرنا ہے فسانے کے لیے، میرے کردار کو مرنا ہے فسانے کے لیے، اور خوف بیداریے پہ ہم سے جگر کر منصور، خوف بیداریے پہ ہم سے جگر کر منصور، جا پڑے قبر میں ہم آنکھ لگانے کے لیے، تم میرے بعد بھی زندہ ہو زمانے کے لیے، وہ میرے خواب میں لوٹا یہ جتانے کے لیے۔ اور یہ غزل کے چند اشعار اور ہیں۔ نہ کوئی جادو ہے نہ ٹونا ہے، نہ کوئی جادو ہے نہ ٹونا ہے، آپ پر آئینوں کا سایہ ہے، جس کو ملنا ہے اب یہاں آئے، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، جس کو ملنا ہے اب یہاں آئے، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، اور ایک منانے کا میں نہیں ماہر، ایک منانے کا میں نہیں ماہر، روٹھ جانا بھی مجھ کو آتا ہے۔ اور ایک شعر سنیے گا جی۔